والی رات کی قدر کیا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ لیلۃ الجائزہ یہ انعام والی رات ہے اور ہم اسی رات میں غائب ہو جاتے ہیں. اس وقت میں اللہ سے انعام لینے کا وقت ہے. رحمت کے عشرے میں رحمت کی بوندا باندی ہوتی ہے, مغفرت کے عشرے میں مغفرت کی بوندا باندی ہوتی ہے. لیکن اس رات میں یوں سمجھے کہ موسلا دھار بارش برس رہی ہے. یعنی دیکھو رمضان میں اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ برستی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی مغفرت آنکھ سے خلاصی برس رہی ہے. لیکن پورا سال افطار میں اللہ رمضان میں قیدی آزاد کر رہے ہیں, سحری میں قیدی آزاد ہو رہے ہیں. جتنا پورے رمضان میں جہنم سے قیدی اللہ نے آزاد کیے نا اتنا پورا ملا کے اللہ رب العزت اس چاند رات کے ایک دن میں آزاد کرتے. یہ ہے وہ چاند رات عید کی. اب بتاؤ اس عید کی چاند رات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مہندی لگا رہے ہیں, وہ مہندی دھل نہیں جائے تو نماز چھوڑ دی, کلر نہ چلا جائے تو نماز چھوڑ دی, اور چلو نماز پڑھ کے بھی اگر مہندی لگائی ہم نے تو پھر اب مہندی لگ گئی تو نیند آنے لگی, اب وضو ٹوٹ گیا تو واپس سے وضو کیسے کروں. یعنی وہ اتنی قیمتی رات ہے نا کہ ہم تھوڑا سا وقت نکالیں اس رات میں. بھلے ہماری سیوئیاں بھوننی ہیں بھون لے, مسالے بھوننے بھون لے, میرینیٹ کرنا ہے گوشت کو میرینیٹ کر لے اس رات میں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہم کچھ نہیں تو 1 گھنٹہ کم از کم نکالیں. توبہ پڑھ لی, صلاۃ التسبیح پڑھ لی, تھوڑی دیر دعا مانگ لی, تہجد پڑھ لی. اتنا کم سے کم میں ہم اتنا تو کریں, کم سے کم میں, سمجھ رہے, کیونکہ اتنی قیمتی رات ہے. آپ سمجھ رہے ہو پورا سال پورے رمضان میں جو ملا وہ اس ایک رات میں پورے رمضان کے اتنا ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ بمپر پرائز. جیسے ہوتا نا سیل لگائے, اب سیل لگائے سب دوڑ رہے, اب کیا کہا آخری دن ہے تو 10% ڈسکاؤنٹ تھا, اب آخری دن سیل کا ہے تو ڈسکاؤنٹ 30% کر دیا. سمجھ رہے, اور زیادہ ڈسکاؤنٹ, ڈبل سے بھی زیادہ. بس اللہ کا معاملہ ایسا ہے. پورے سال اللہ نے دیا نا, اب یوں برسا رہے اللہ رحمت کو کہ رحمت کے عشرے میں رحمت کی بوندا باندی ہوئی, مغفرت کے عشرے میں مغفرت کی بوندا باندی ہوئی. لیکن اس رات میں یوں سمجھے اللہ نے موسلا دار بارش برس رہی ہے. اس پورے ماہ میں جو انوار برکات کی بوندا باندی ہوتی رہی نا, لیلۃ الجائزہ میں انہی انوار اور برکات کی بارش ہوتی ہے. بارش پورے سال پورے رمضان میں بوندا باندی اور لیلۃ الجائزہ میں بارش ہوئی ہے. اس رات اللہ کے خاص نظر ان کی طرف ہوتی ہے جو سارا رمضان محروم رہے. شاید آج کی رات کچھ حاصل کر لے, آج کی رات کچھ پا لے. پورا رمضان نہیں ملا نا, آج ہی لے لو, آج ہی لوٹ لو. دیکھو جا رہا ہے, یہ ختم ہو گیا ہے, میں دے کے جا رہا ہوں سب. سمجھ رہے, جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے رخصت ہونے کے وقت اسے بہت سے تحفے تحائف دیتے ہیں. جب تک وہ گھر میں رہا اس کی خوب خدمت کی ہے نا, اس کو کھلایا پلایا, اور جب رخصت کے وقت ہوا تو ہم نے اس کو ہدیے دیے اچھے سارے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جود و سکا اور عطا اور وہابیت کتنی زبردست ہوگی. ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم مہمان جا رہا ہے تو ہم نے اس کو ہدیے بھی دیے, کھانا بھی کھایا, لیکن ہم نے کہا کہ لو ٹفن میں بھی لے کے جاؤ, بعد میں کھا لینا فریج میں رکھ کے. سمجھ رہے, مہمان نوازی تو کی, لیکن اب جاتے جاتے ہم نے اس کو تحفے بھی دیے اور تھوڑا کھانا بھی پیک کر کے دے دیا کہ بھئی یہ بھی لے لو, اور گھر جا کے بھی آرام سے کھانا. تو پھر اللہ کا معاملہ کیسا ہوگا, ہمارا معاملہ ایسا, تو اس کی تو شان کیسی وہابیت والی ہے. پھر رمضان کے رخصت ہونے پر اللہ ہمیں کیوں مزید انوار اور برکات اور انعام عطا نہ فرمائیں گے, بتاؤ. ہاں, آج اللہ انعامات بانٹ رہے. جب ماں بچے میں کوئی چیز تقسیم کرتی ہے نا, کوئی چیز بانٹتی ہے نا, تو وہ اس بات کو نہیں پسند کرتی کہ کوئی بچہ محروم رہ جائے. سمجھ رہے, اللہ کا وہ بندہ جو پورے رمضان بھی کچھ نہ پا سکا, شب قدر میں بھی محروم رہا, وہ آج کی رات تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انعام پالے, تاکہ رمضان المبارک کے انعام اور برکات سے کوئی محروم نہ رہ جائے. سمجھ رہے, بس بات یہ ہے کہ تو 1 قدم آ, میں 2 قدم آؤں گا, تو چل کر آ, تیرا رب دوڑ کر آئے گا, اللہ کہتے ہیں. سمجھ رہے, رمضان میں بوندا باندی چل رہی تھی, اب چشمے تیار ہو گئے ہیں. اس بوندا باندی کی وجہ سے کیا تیار ہو گئے ہیں؟ چشمے. جب بارش ہوتی ہے خوب تیز تو فوراً پہلی بارش میں ہی جھرنے شروع ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں نا,
جب اور بارش ہوتی ہے تو پھر پہاڑوں سے جھرنے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح پورا رمضان بوندا باندی ہوئی، اب وہ بوندا باندی کس کی شکل اختیار کر لی؟ چشمے کی، جھرنے کی، سارے سال کا کام بنا دیا۔ سمجھ رہے؟ سارے سال کی پیاس آج بجھا دی اللہ نے، سارے سال کا کام بنا دیا۔ خوبصورت مناظر دیکھو، پیڑ پودے دھل گئے ہیں، انوار کی یہ موسلادھار بارش جو ہے نا، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہم چاند مبارک کہتے ہیں عید کا، ہمیں تو کہنا ہے لیلۃ الجائزہ مبارک۔ کیا کہنا ہے؟ عید کی جو چاند مبارک ہوتی ہے نا، اس چاند مبارک کو ہمیں کہنا ہے لیلۃ الجائزہ مبارک۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی انوار ملے، کبھی برکات ملے، آخرت کے سارے مسئلے آج حل کروا لو اللہ سے، وہ راتیں ہیں۔ اب بتاؤ کتنا گڑ گڑانے کی ضرورت ہے؟ یعنی اللہ کی شان اور اس کی وہابیت کتنی ہے رمضان میں۔ اپنے بندے کو اللہ چانس دیتے ہیں، پورا سال تو میرا نہیں بنا نا، اب میرا بن جا، ایکٹنگ ہی کر لے میرے بننے کی۔ سمجھ رہے بھئی؟ تراویح پڑھ رہا ہے نا، تھکے نہیں بھی دل کر رہا، پڑھ رہا ہے نا کہ اللہ کہہ رہے، ایکٹنگ ہی کر لے رہا ہے، میری فرما برداری کی پورے سال نہیں کی، اب کر رہا ہے نا، بس تو یہی کر لے، مجھے تیری یہی ادا پسند آ جائے گی۔ سمجھ رہے؟ عید کیا نئے کپڑوں کی ہوتی ہے؟ ہاں، کیوں کیا؟ سارے سال نئے کپڑے نہیں پہنتے ہم، سارے سال نہیں پہنتے، مہندی سارا سال نہیں لگاتے۔ ایمان والے کی عید خوشیوں اور غم دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے نا، تو اپنا بوجھ بھی اتار دیا، بیٹی خوشی لے جا، دل میں غم بھی ہے، اس رات ماں رات بھر روتی ہے، اس نے فرض ادا کیا، خوشی بھی ہے، لیکن بیٹی کی جدائی کا غم بھی ماں کو ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی طرح ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ لیلۃ الجائزہ میں رحمت کے عشرے کو یاد کر کے روتا ہے، مغفرت کے عشرے کو یاد کر کے روتا ہے۔ اب بے قرار ہے، اب تراویح پہ وہ محلات نہیں ملیں گے۔ 2 رکعت تراویح پڑھی تو جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے، اب تراویح پہ وہ محلات نہیں ملیں گے۔ وہ کیا اللہ نے بارش کی تھی، اب وہ بارش نہیں ہے، تو بندہ بے چین ہوتا ہے، بندہ روتا ہے، بندہ گڑ گڑاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ العزیز لیلۃ الجائزہ میں آخری وقتوں میں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر انوار بکھیر دیتے ہیں۔ آج کی رات بھی قیمتی ہے، دنیا کی ساری مخلوق اس رات کا حق نہیں ادا کر سکتی لیلۃ الجائزہ کا۔ سمجھ رہے؟ ہم نے آپ کے مہمان کا حق ادا نہیں کیا مولا، ہم سے کوتاہی ہوئی، ایک ایک غلطی کو یاد کرے اور معافی مانگے، اثر سے ہی پورا عالم کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگنے بیٹھ جائیں ہم اللہ کے سامنے۔ سمجھ رہے؟ چاند رات ہوگی نا، اس دن آخری روزے کے دن اثر سے ہی ہم اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں مصلی پر، سارے عالم کی طرف سے روئے۔ اس زمین پر کتنے لوگ ہیں جن کو اس رات کی بھی خبر نہیں ہے، کون سی رات ہے؟ سب کو تو لگ رہا ہے بھئی عید آ گئی، ہم نے روزے رکھے، عید آ گئی، لیکن کون سی رات ہے کتنوں کو نہیں معلوم۔ آج ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ان تک یہ بات نہیں پہنچا سکے ہم۔ آج ہم پر ہی ساری امت کا بوجھ ہے کہ اللہ امت کو تو نہیں پتہ چلا، ہم ہی ان کی طرف سے بیٹھ کے رو لیتے، کہاں کس کس کے دروازے پہ جائیں نا، تو اللہ ہم تو سب کو نہیں بتا پائے، آج ہم ہی رو لیں ان کے لیے۔ غم کرنا بھی آج کی رات عبادت ہے مولا۔ آج ہر ایک جو اس سرزمین پر ہے، جو چلے گئے، جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو دوسرے عالموں میں ہے، ہر ایک مخلوق کو عطا کر دیجئے نا، ہم اللہ کے سامنے کہے۔ جیسے دیکھو مثال کے طور پر ایک فرمانبردار اولاد کو جب ماں کچھ دیتی ہے نا، ہاں، اور وہ حاضر اور غائب بھائی بہنوں کے لیے بھی مانگتا، امی اپی کا حصہ اور بھائی کا حصہ، ہاں، اسی طرح ہم کو بھی ہمارے رب سے سب کے لیے مانگنا ہے۔ اللہ سب کے لیے مانگنے کو پسند کرتے ہیں۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہماری نماز نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، سفر سے آئے ہیں، 2 رکعت نماز بیوی سے کہا شکرانے کی ادا کر لوں، سفر سے لوٹاؤ، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، کئی مہینوں بعد آئے ہیں، کئی دن بعد آئے ہیں، اب نماز میں بیٹھے ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی پہلو میں بیٹھی ہے، پوری رات 2 رکعت میں گزار دی، مؤذن کی آواز کان میں پڑی ہے تو سلام پھیرا ہے، اور نماز کے لیے جانے لگے مسجد کی طرف، تو بیوی نے دامن پکڑ لیا، ابو ریحانہ میرا حق، تو کہا تو یاد ہوتی تو تیرا حق یاد ہوتا نا، میں نے اللہ اکبر کہا
تو میرے سامنے اللہ تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا. اوہو سبحان اللہ العظیم. ہماری تو نمازیں ایسی نہیں ہے نا. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تلاوت نہیں ہے کہ جب پڑھتے تھے تو ایسا روتے تھے کہ پوری گلی تک آواز جاتی تھی, کہ ان کے رونے کو, ان کے پڑھنے کو دیکھ کر لوگوں کے دل پگھل جایا کرتے تھے, لوگوں کے دل کانپ جایا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذکر نہیں ہے کہ مار کھا کے بھی زبان سے احد احد اللہ ایک ہے جاری تھا ان کی زبان سے. بولنا آسان ہے, مار کھایا حضرت بلال نے. وہ مار کیسی تھی جانتے ہو؟ وائر ہوتا ہے نا, کون سا وائر؟ چارجنگ کا جو وائر ہوتا ہے, اس وائر سے کوئی ایک وائر ہمیں مارے تو سوچ کے ایسا ایک دم دل وہ ہو رہا ہے نا, لگتی تیز لگے گی سٹ کر کے. ہاں ایسے ہنٹر سے پوری رات مارا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور کہہ رہے ہیں محمد کا ساتھ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہہ رہے احد اللہ ایک ہے. پھر رات بھر مار کر جو زخم ہوا ہے نا, اس زخم کو دوپہر کی تپتی ریت میں عرب کی مکے کی زمین پر لٹا کر ان کو گھسیٹ رہے ہیں, ان کے سینے پہ چٹان رکھ رہے پتھر کی تاکہ ہل نہ سکے. کیسا جلن ہو رہی ہوگی. ہاں ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے نا کہ مار کھانے کے بعد بھی زبان سے نکلے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. سارا آسمان تک گونج رہا تھا ان کی عہد سے. ہمارا ذکر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پیار آئے, اخلاص بھی نہیں, ایمان بھی بہت کمزور, جسم سے بھی کمزور, روح سے بھی کمزور, پاکیزہ ماحول نہیں, زندگیوں میں سنتیں بھی نہیں ہیں. واقعی ہمارے پاس ہے کیا اللہ کو دکھانے کے لیے؟ ہاں جو اللہ کو پیار آئے, ہمارے پاس اس مولا کی عطا میں ایسے آنسو ہے, آنسو. ہم اللہ کو آنسو دکھائیں. ہاں تو جو روئے گا نا اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں آئے گا, بتاؤ. ہاں حالانکہ اشرف المخلوقات ہے انسان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, شرابی ہے, زانی ہے, رو رہا ہے, اللہ کو پیار آ رہا ہے, اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کے سامنے بیٹھ کے روتا ہے نا, اللہ میرے اللہ, اللہ کو پیار آتا ہے. صرف احساس کے ساتھ آنسو بہانے والے چاہیے. شاعر نہیں کہتا احساس عمل کی چنگاری, جس دل میں فروزہ ہوتی ہے اس آنکھ کا آنسو موتی ہے, اس لب کا تبسم ہیرا ہے. سمجھ رہے؟ تو بس وہ احساس کا آنسو اللہ کو چاہیے, وہ ندامت اور شرمندگی کا آنسو. آج سے اس آنکھ سے ہم اتنا روئے کہ انتہا کر دے, یا اللہ اس آنسو پہ مجھے دے رہے, فلاں کو بھی دے دیجئے نا, یہ آنسو ناکافی ہے, اسے مثل سمندر بنا دیجئے میرے آنسو کو. یا اللہ عطا کریے نا رات غم میں عید خوشی میں گزرے. عید کے دن غم نہ ہو, عید میں تو ہمیں خوشی منانی ہے, لیکن رات غم میں گزرے. اللہ بندوں کا اکرام کرتے ہیں, چاند دیکھ کر اس خوشی میں غم شامل ہو. اس رات میں خوب کثرت سے دعا کرے, استغفار کرے, یا اللہ خطا ہوئی کہ رمضان المبارک کا حق ادا نہیں ہو سکا میرے مالک, چاند دیکھ کر سجدے میں گر جائیں. یا اللہ حق ادا نہ ہو سکا, ہمیں لگتا ہے سب اچھا ہوا, نہیں بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے. رمضان سے محبت ایمان کی علامت ہے, رمضان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے. تو ہم سجدے میں گر جائیں اور اللہ کے سامنے خوب روئیں, خوب منائیں اللہ کو. انشاءاللہ چاند رات اتنی قیمتی ہے, تو ابھی سے اللہ کو منانے لگے, ابھی سے اللہ کے سامنے روئے. ہو سکتا ہے اللہ کو ہمارے آنسوؤں پر ہم پہ بھی ترس آ جائے, امت پہ بھی ترس آ جائے. حالانکہ ہمارے آنسو میں صداقت نہیں ہے, لیکن ایکٹنگ ہے, دکھاوا ہے, لیکن تب بھی اللہ کے سامنے روئے. رونا نہ آئے نا تو رونے کی شکل بنائے, جیسے بچہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا اماں پلیز دو نا, اماں پلیز ایک اور دے دو نا, پلیز پلیز پلیز. آنکھ سے آنسو نہیں کیا بہ رہا ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہا پلیز اماں نہیں جاؤں کیا ٹیوشن, بہت دکھ رہا ہے اماں, اماں پلیز اسکول نہیں جاؤں کیا. تو اماں کو کیسے مناتا ہے؟ حالانکہ آنسو نہیں گرا ہے, لیکن منا رہا ہے کہ میری ماں مان جائے گی. تو اللہ کو بھی ایسی منائے انشاءاللہ, یا اللہ مان جائیے نا. ہو سکتا ہے اللہ کو ترس آ جائے, بھلے آنسو نہ گرے, لیکن اللہ کے سامنے رونے والی شکل ہی بنا لے. سمجھ رہے انشاءاللہ؟ تو خوب اللہ کے سامنے روئے, اللہ کو منائے. یا اللہ لیلۃ الجائزہ, لیلۃ الجائزہ کتنی قیمتی رات ہے, سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ تو انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں, اپنے بچوں کو بھی بتائے, اپنے دوستوں کو بھی بتائے, فون پر اپنی بہنوں سے, اپنی امی سے, اپنے بھائیوں سے بات کرے, اپنے بھابھی سے بات کرے, ان کو بتائے کہ لیلۃ الجائزہ کی کیا قیمت ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھا دل پہ رکھ لیں. سنقریئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقریئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقریئک فلا تنس الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین.